السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے سربراہ عوام پاکستان جناب شاہد خاقان عباسی صاحب اور مفتاح صاحب جو سیکرٹری بھی ہیں ہمارے عوام پاکستان کے، کہ انہوں نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے کہ جہاں پر پاکستان کا جو سب سے بڑا شہر ہے کراچی اور سندھ کا دارالخلافہ بھی ہے، آج اس ویژنری ڈاکومنٹس کا یہاں سے اجرا ہو رہا ہے اور ہم یہ لانچ کر رہے ہیں، تو یقیناً ایک تاریخی دن ہے آج کراچی کے لیے اور عوام پاکستان کے لیے بھی، کہ یہاں سے کیونکہ ہمیشہ ایک احساس محرومی ہوتا ہے کہ سب سے بڑا شہر کراچی، بگیسٹ سٹی آف دا پاکستان، وہاں سب سے زیادہ ٹیکس پیئر لوگ رہتے ہیں، جہاں پر چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے مڈل کلاس ہو چاہے اپر کلاس ہو، اپر مڈل کلاس ہو، برابری کے ساتھ ان کے ٹیکس جاتے ہیں، کہیں ان کا گیپ نہیں ہوتا دیکھا جائے، لیکن اس کراچی شہر میں کیا ہوتا ہے اس کا سب آپ کو معلوم۔ میں اس وقت عوام پاکستان کے لیے، ظاہر سی بات ہے کہ جو پورے پاکستان کے لیے ہم اس وقت کوششیں کر رہے ہیں کہ ایک ایسا نظام آئے جہاں پر ایک عام آدمی کو وہ سہولتیں ملیں، ایک عام آدمی کو اس کی ضروریات کے مطابق اس کے دہلیز پر سہولتیں ملیں۔ اس کے لیے بلدیاتی نظام کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 140A جو آلریڈی ہمارے پاس موجود ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی پورے پاکستان کے اندر۔ عوام پاکستان کیا چاہتی ہے؟ بیسیکلی دیکھیں، سیاست کا جو محور ہے، یہ سیاست کی اگر نرسری کی بات کی جائے تو بلدیاتی نظام ہے، بلدیاتی گورنمنٹ ہے۔ ہمارے پاس جو سیاستدان پیدا ہوتے ہیں، سیاستدان جنم لیتے ہیں، تو وہ لیتے ہی آپ کے بلدیاتی نظام سے ہیں جہاں پہ ایک کونسلر کنیکٹ ہوتا ہے عوام کے ساتھ۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمارا آرٹیکل ہے اس کے مطابق عمل نہیں ہو رہا۔ آج ہم نے 18ویں امینڈمنٹ کر لی۔ 18ویں امینڈمنٹ کے بعد ہوا یہ کہ وزرائے اعظم اور تمام صوبائی وزرائے اعلیٰ انہوں نے اپنے پاس اختیارات رکھے ہوئے ہیں۔ عوام پاکستان انشاءاللہ NFC ایوارڈ کے لیے بھی جو ہمیں تقریباً 80% ملنا چاہیے پورے پاکستان کو، اور یہاں جب یہ آئے پروونشل میں تو ہم ایک پروونشل فائنانس کمیشن بنائیں گے انشاءاللہ، جہاں پر تمام اختیارات ڈیوالو ہوں گے اور نیچے آئیں گے۔ آپ کو جیسے کہ پتا ہے کہ بلدیاتی نظام کے اندر جو ہماری بیسک سہولتیں ہیں، چاہے واٹر بورڈ ہو، چاہے سیوریج کا نظام ہو، آپ کا کچرے اٹھانے کا نظام ہو جس کو ہم سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کہتے ہیں، پھر ہماری بلڈنگ اتھارٹیز ہوتی ہیں، ٹیکسز ہیں، وہیکل ٹیکسز ہیں، یہ ہمیں پراپر کرنے ہوں گے، کیوں جب تک کہ یہ نہیں ہوگا اس وقت تک عوام کو خوشحالی آ ہی نہیں سکتی۔ عوام پاکستان اس کے اندر اپنا ایک ویژن رکھتی ہے، وہ ویژن اس طرح ہے: اعانت الناس افضل العبادہ، انسان کی خدمت افضل عبادت ہے۔ ہمارا یہ موٹو اور یہ ہماری ایک مشن رہے گا کہ ہم اپنے جتنے بھی صوبائی اور جتنے جو بلدیاتی سسٹم ہوں گے، چاہے ڈسٹرکٹ وائز UCs ہوں گے، UC چیئرمین، وائس چیئرمین، الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ لوگ جو بھی ہوں گے، وہ اس بات پہ آئیں گے کہ انہوں نے انسان کی خدمت کے عزم سے آئیں گے انشاءاللہ، اور یہ ہم کوشش کریں گے کہ ایسے نظام کو لے کے آئیں جہاں پر آپ کو کچھ نظر آئے، اچھے لوگ آئیں گے۔ میں آپ کو اس فورم سے بھی کہتا ہوں کہ ہم تمام لوگ شامل ہوں اس کے اندر، عوام پاکستان میں ایک ایک لوگ شامل ہوں۔ ہمارا نظریہ اور ہماری نیت اخلاص کے ساتھ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس اخلاص کو لیتے ہوئے آگے بڑھیں اور پاکستان کے لیے کام کریں، پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک میں شامل کریں۔ یہاں پر بہت ٹیلنٹ ہے، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ارشد ندیم نے، میں اپنے اس فورم سے بھی اس کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک جیولن تھرو کا ایک ایسا بچہ، ایک ایسا پلیئر جس نے اپنی محنت سے میرٹ کی بنیادوں پہ وہ اوپر تک آیا ہے۔ کیسے آیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ موجود ہے لیکن ہمارے راستے رکے ہوئے، ہمیں راستے نہیں کوئی دے رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس پہ بھی عمل کریں گے، کیونکہ میں ایک شعر اس کا ایک مصرع ہے: ذرا نم ہو تو یہ مٹی زرخیز بہت ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہر علاقے میں، چاہے پنجاب ہو، چاہے KP کے ہو، چاہے بلوچستان ہو، چاہے سندھ ہو، یہ تمام جتنا پاکستان کا ایک گلدستہ ہے، یہاں پر بہت ٹیلنٹ موجود ہے لیکن راستے روکے ہوئے ہیں کچھ لوگوں نے، وہ آگے نہیں آنے دے رہے، چاہے وہ ایجوکیشن میں ہو، چاہے وہ ہیلتھ میں ہو، چاہے وہ ایڈمنسٹریشن میں ہو، ہر جگہ یہ پرابلم آ رہی ہے، لیکن انشاءاللہ عوام پاکستان اس کے اندر بھرپور محنت کرے گی، اور ہم یہ وعدہ کر رہے ہیں آپ سے کہ ہم ایسے لوگوں کو لائیں گے جو پاکستان کے لیے بہتر سے بہتر ہو۔ جس نظام کے لیے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم کے اندر جب یہاں آپ کو تمام سہولتیں مل جائیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان آگے بڑھے گا، اور کسی کو ضرورت نہیں ہوگی یہ دیکھنے کے لیے کیبنٹ کی طرف، یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے MLAs MPs کئی وقتوں میں نے مفتاح بھائی کو سنا، یہ ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ وہ ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہوتا ہے ہمارا PSDP، اس کو کم کیا جائے۔ بیسیکلی مفتاح صاحب یہ جو ہے سیاسی رشوت ہے، یہ ہر گورنمنٹ کر رہی ہے، یہ سیاسی رشوت ہے جو MLA MPA کو دی جاتی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تمام کی تمام جو جتنا فنڈ ہے وہ آپ کو NFC کے تحت
یا جو بھی فنڈ آتے ہیں صوبائی گورنمنٹ کو وہ نیچے تک ڈیوالو ہونے چاہیے تاکہ بلدیاتی گورنمنٹ کا جو بلدیاتی نظام ہے وہ چلے تاکہ عام آدمی کو جو ہے وہ تمام چیزیں ملیں. میں اسی بات پہ اپنے بات کا اختتام کروں گا اور یہ دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو صحیح وقت پر صحیح فیصلے کرنے کی استطاعت عطا فرما. آمین. تھینک یو ویری مچ. پاکستان پائندہ باد.